بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 12 آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مرثیہ۔ مرثیہ لفظ رثا سے مشتق ہے، جس کی لغوی معنی غم کے ہیں۔ اس طرح مرثیہ اس بیان کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی موت پر اظہار غم و افسوس کرتے ہوئے اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں۔ شاعری اصطلاح میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کا ذکر رنج و الم کے ساتھ ہو اور جس سے پڑھنے والا مغموم و محزون ہو، یعنی غم زدہ ہو جائے۔ مرثیے میں مرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے مرے ہوئے شخص کی خوبیاں یاد کر کے شاعر اس کی موت پر اظہار افسوس کرتا ہے۔ واقعات کربلا سے متعلق مرثیے روایتی مرثیے کہلاتے ہیں اور کسی شخص کی موت پر اس کی عقیدت میں تحریر کردہ مرثیہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ ایک پابند صنف ہے کیونکہ اس میں شاعر نہ تو اپنی مرضی سے اضافہ کر سکتا ہے نہ ہی ترمیم۔ ابتدا میں مرثیہ مختصر ہوا کرتا تھا اور اس کی کوئی خاص شکل و صورت متعین نہیں تھی، لیکن خلیق اور ضمیر کے زمانے سے مرثیے کو مسدس کی شکل ملی اور اس صنف کو ادبی و صنفی حیثیت حاصل ہوئی۔ مرثیہ کے مختلف حصے مرثیہ کی اجزاء ترکیبی کہلاتے ہیں، لیکن ہر اجزاء ترکیبی مرثیہ میں تمام اجزاء کا ہونا لازمی قرار نہ پا سکا۔ مرثیہ کی اجزاء ترکیبی کی مختصر تعریف۔ چہرہ یہ مرثیے کی تمہید ہے جس میں شاعر صبح کا منظر، رات کا سماع، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر، حمد و نعت، منقبت، اپنی شاعری کی تعریف وغیرہ کا بیان نظم کرتا ہے۔ دوسرا سراپا یہ مرثیے کا وہ حصہ ہے جس میں مرثیے کے ہیرو کے عادات و اطوار، قدر و قامت، خد و خال، بہادری، شجاعت وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے رخصت مرثیے کا وہ جز ہے جس میں حسینی فوج کا کوئی کردار اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور دیگر کرداروں سے رخصتی کا لم کرتا ہے، اور وہ بھی دعائیہ کلمات سے اسے رخصت کرتے ہیں، رخصت کہلاتا ہے۔ آمد مرثیے کے اس جز میں ہیرو کے میدان جنگ میں آنے کا نقشہ بیان کیا جاتا ہے۔ ریز مرثیے کے اس جز میں ہیرو کے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے فخریہ انداز میں اپنا تعارف کرانا ہوتا ہے۔ جنگ یہ مرثیے کا سب سے اہم جز ہے، اس میں ہیرو کا میدان جنگ میں بہادری سے لڑنا، میدان جنگ کی صورتحال، تلواروں کی تعریف وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بین یہ مرثیے کا آخری جز ہے جس میں ہیرو کے شہید ہونے پر رنج و ملال کیا جاتا ہے، اس میں عام طور پر عورتوں کے رونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اردو مرثیے کا آغاز اردو میں دیگر اصناف سخن کی طرح مرثیے کا رواج بھی دکن سے شروع ہوتا ہے، اور محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا مرثیہ نگار ہے جس کے مرثیے دو بیتی سے شروع ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے مرثیہ نگاروں میں وجہی، غواصی، ہاشمی وغیرہ شامل ہیں۔ جب اردو زبان دکن سے دلی آئی تو وہاں بھی مرثیے کو خوب ترقی حاصل ہوئی۔ شمالی ہند میں مرثیے کے اولین نقوش عہد اورنگزیب سے ملتے ہیں۔ اس دور میں کئی مرثیہ نگار سامنے آئے جن میں آبرو، حاتم، یکرنگ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد مرثیے کی وسعت اور ترقی کی طرف قدم اٹھایا اور مرثیے کے لیے مسدس کی حیثیت مقرر کر دی گئی۔ سودا ایسے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کو رلانے کی حدود سے باہر نکال کر فنی اور ادبی حیثیت سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد لکھنؤ میں ضمیر نے مرثیے کے عناصر ترکیبی مقرر کیے اور خلیق نے مرثیہ نگاری کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔ اردو مرثیہ نگاری کا سب سے روشن اور تابناک باب انیس و دبیر کے عہد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان دونوں مرثیہ نگاروں نے مرثیے کے فن کو اس بلندی پر پہنچا دیا کہ اس کے بعد مرثیہ نگاری کی روایت تو باقی رہی لیکن ان کا کوئی ثانی نہ بن سکا۔ اس کے بعد رشید، عارف، شمیم، امروہی وغیرہ نے بھی مرثیے لکھے۔ پھر روایتی مرثیہ نگاری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، البتہ جوش نے اسے جدید انداز عطا کر کے اسے ربع زوال صنف کو جلا بخشی، اور جوش کے بعد مرثیہ نگاری کی صنف تقریباً ختم ہو چکی ہے اور یہ صنف اب اپنے وجود پر خود مرثیہ خواں ہے۔ اس کے بعد آپ میر انیس کے حالات یا ان کا نوٹ پڑھیں گے
اور اسے آپ لکھنے کی کوشش کریں گے۔